یہیں پر میں اپنے پرجلال آقا و مولا کیا ایک خطبہ کوٹ کرنا چاہوں گی۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی بیٹی جناب زینب عالیہ راویہ ہیں اس خطبے کی۔ فرماتی ہیں کہ شب عاشور میرے دل میں خیال آیا کہ کئی دفعہ چراغ روشن ہوئے اور گل ہوئے، ذرا دیکھو تو صحیح میرے بھائی کے مٹھی بھر سپاہیوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے چھوٹی سی درز سے دیکھا، جیسے کہ میری نگاہ بابا علی کے چہرے پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ میرا بھائی زانوؤں کے بل جھکا ہوا ہے، جیسے کوئی شیر اپنے پنجے شکار پر گاڑے ہو۔ وہاں میرے عباس نے ایسا بلیغ خطبہ دیا، میں ساتھ ساتھ دونوں شہنشاہوں کو کور کروں گی۔ میرے عباس نے ایسا بلیغ خطبہ دیا کہ سوائے حسین کے ویسا خطبہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اصحاب حسینی کے دل میں ایک خیال اور ایک وسوسہ تھا کہ یزید کی فوج میں لاکھوں ہیں، حسینی سپاہ مٹھی بھر ہے۔ انہیں اپنی جان کا خوف تو نہیں تھا، کیونکہ ان جان نثاروں کے بارے میں دشمن نے بھی یہی کہا تھا کہ لگتا ہے کہ حسین کے سپاہیوں نے اپنی زرہ پر اپنے دل اوڑھ لیے ہیں۔ اصحاب حسینی کو یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ ہم تھوڑے ہیں، آخر ہم نے مرنا ہے، ہم نے آقا حسین کا ہمارے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہم انہیں بچا پائیں گے؟ حضرت عباس علمدار یہ بات ان کے چہروں پر پڑ چکی تھی، اس لیے حضرت عباس نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حمد ہے اس ذات کی جس نے انوار کو ایجاد کیا، جس نے رات کو دن میں داخل کیا۔ لامحدود درود کے بعد یہ چاہتا ہوں کہ اے خدا کے چنے ہوئے، اے آل اللہ کی آل کے مددگاروں، کافروں کے ہجوم سے ڈر کیسا، اشرار کی کثرت سے خوف کیسا، تم دشت ولایت کے بپھرے ہوئے شیر ہو اور دوسری طرف محض جہنم کے کتے۔ سنو اے شجاعت کے اڑتے ہوئے عقابو، یہ تو محض زمین پر رینگتے ہوئے کیڑے ہیں، تمہیں تو عالم ارواح سے ہی خدا نے اپنے ولی کی نصرت کے لیے منتخب کیا۔ تم خدا کی خدائی کا جوہر ہو، تم مخلوق خدا کا خلاصہ ہو۔ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں جبار کی ہیبت، میں حیدر کرار کی آرزو ہوں، میں ذوالفقار کے مالک کی تلوار ہوں۔ اللہ کی قسم، میں اگر اکیلا بھی ہوتا تو اکیلا ہی اپنے کریم سید کی مدد کے لیے کافی ہوں۔ یاد رکھو صبح ہونے والی ہے، میں کل تم کو بتاؤں گا کہ قیامت کے زلزلے کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم، کل میں جبریل کو حیران کر دوں گا، اس جبریل کو جس نے علی مرتضیٰ کی جنگیں دیکھ رکھی ہیں۔ اللہ کی قسم، کل میں عزرائیل کو دہشت زدہ کر دوں گا کہ جس کا کام ہی مارنا ہے۔ کل جب میرا گھوڑا اشعل صحرائے کربلا کی وسعت پر دوڑے گا تو تمہیں یوں لگے گا کہ یہ دوڑ نہیں رہا، اپنے سموں سے شامیوں کی قبریں کھود رہا ہے۔ ہاں بس شرط یہ ہے کہ میرا امام مجھے اجازت دے، پھر چاہے ہتھیار نہ بھی دے، میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا دوں گا اور اسی آسمان کو نوچ کر ڈھال بنا دوں گا۔ شریکت الحسین فرماتی ہیں کہ خطبے کے اس حصے تک جب عباس پہنچے نا تو امام علی مقام کے انصار میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، مولا لشکر شام کا ایک شامی خیموں اور خندق کے باہر جاسوسی کر رہا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ عباس بپھرے ہوئے شیر کی طرح اٹھے
اور بغیر زین کے اشل پر سوار ہوئے اور لاکھوں شامیوں کی فوج کے سامنے اپنا گھوڑا روک دیا۔ پھر عباس نے غیظ و جلال میں سارے لشکر کو پکار کر آخری جملے کہے: اے فسق و فجور کے پلے ہوئے نطفو، اے وہ لوگوں جو ماؤں کے دودھ کی بجائے شرابوں سے پل کر جوان ہوئے اور اپنے باپ داداؤں کی روش پر آج بھی چل رہے ہو، جیسے وہ ہجرت کی رات رسول اللہ کی جاسوسی کرتے رہے، اسی روش پر تم بیت نور کی جاسوسی کر رہے ہو۔ کیا شب ہجرت تمہارے باپ داداؤں میں سے کسی کو جرأت ہوئی کہ وہ دیوار پھاند لے؟ کیونکہ اندر علی سو رہے۔ اور یاد رکھنا، شب ہجرت کا علی سو رہا تھا جبکہ شب عاشور کا علی جاگ رہا تھا۔ السلام علیکم یا ابا الفضل العباس۔